اگر کوئی اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی بھی شخصیت کو لارجر دین لائف بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے نا، آپ وہاں سٹاپ لگا دیں۔ ہر عالم کا احترام ہے، علماء کے واقعات بھی پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہم اسے انسپریشن لے سکیں۔ حجت فقط 14 ہے، معصوم فقط 14 ہے۔ تو اگر یہ کچھ ٹپس ہیں کہ آپ کو کہیں محسوس ہو کہ یار اہل بیت سے بھی بڑھ کر یہاں تو غیر معصومین کا ذکر شروع ہو گیا، رک جائے۔ یہ غلط پریسیڈنٹ ہے کہ جو سیٹ ہو گیا پچھلے کچھ سالوں میں۔ ہماری 1200 سال کی غیبت امام علیہ السلام کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ میں آپ کو پتہ نہیں، میں نے شاید اگر پڑھا بھی ہوگا تو میں خود مسجد قائم میں شاید 5 سال بعد آ رہا ہوں، تو اس وقت تو بیچ بھی چینج ہو گیا ہوگا، اور شاید نہیں پڑھا ہو۔ شیخ مرتضی انصاری کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے، مولا علی کے حرم میں دفن ہے۔ اس زمانے میں توضیح المسائل نہیں ہوتی تھی، رسالہ عملیہ ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے رسالہ عملیہ لکھا جس میں اس زمانے کے اعتبار سے وہی فتوے لکھے ہوتے تھے، اس کی سٹارٹ میں انہوں نے لکھا کہ عمل بِإِن رسالے در غیبت امام زمان اسباب عقل بالمیت جائز است۔ عقل بالمیتہ کس کو کہتے ہیں؟ میتہ کہتے ہیں مردار کو، عقل کہتے ہیں کھانے کو۔ یہ عقل والی وہ عقل نہیں ہے، عین سے نہیں ہے، الف سے، الف کتاب والی کاف اور لام، عقل یعنی کھانا۔ عقل بالمیتہ یعنی مردار کھانا۔ مردار کھانا حرام ہے، لیکن کب جائز ہے؟ جب جان کا خطرہ ہو، اگر کوئی مر رہا ہے تو مردار کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے لکھا، تو یہ عقل بالمیتہ ایک اصطلاح کہی جاتی ہے کسی ایسے کام کے لیے کہ جب آپ مر رہے ہیں تو بس اور کوئی چارہ نہیں، کر لو یہ کام تاکہ اپنے آپ کو بچا لو۔ انہوں نے کہا غیبت امام زمانہ میں اس توضیح المسائل جیسی کتاب پر عمل کرنا مردار کھانے کی طرح سے جائز ہے، یعنی اپنے آپ کو امام کے مقابلے میں ایک مردار تصور کیا۔ زندہ تو وہ ہے، میں تو مردار ہوں۔ اب امام تک رسائی نہیں ہے عام طریقے سے ہر انسان کی، تو کیا کیجئے گا؟ دینی معاملات میں مر جائیے گا، یعنی کوئی رہنمائی ملے گی نہیں ملے گی۔ تو غیبت امام زمانہ میں مجھے مردار سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر لو بس۔ یہ فرق ہے فقیہ اور امام میں، 19-20 کا فرق نہیں ہے، 18-20 کا فرق نہیں ہے جیسے کبھی کبھی ہماری سپیچز میں اب بیان ہونے لگا ہے۔ امام کے سامنے ہم مردار ہیں، مردے ہیں، ہیچ ہیں، ہیچ۔ بات ہو رہی؟ تو فقط جب فضائل کی بات ہو تو ائمہ علیہ السلام تک رہیں، عصمت کی بات ہو ان تک بات کریں۔ ہاں پھر ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کبھی کسی عالم کا ایک اچھا سا واقعہ ہے وہ آپ نے پڑھا، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ہم بھی سناتے ہیں، لیکن آئیڈیالائز فقط 14 کو کریں بس، ٹھیک ہے؟ آیت اللہ بروجردی بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، تو کسی نے طبیعت خراب تھی ان کی، کسی نے کہا برائے سلامتی آغا امام زمان و آیت اللہ بروجردی صلوات بفرست، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی صحت و سلامتی اور آیت اللہ بروجردی کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے صلوات بھیجیں۔ اتنا غضبناک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں کسا تھا، وہ زور سے انہوں نے دروازے پر مارا، تو لوگ آئے اور آگے کہا کہ قبلہ خیریت ہے، کیا ہو؟ کہا یہ کس کو صلوات پڑھانے کا سلیقہ بھی نہیں کہ امام زمانہ کے فوراً بعد میرا نام لیا اس نے، یہ کیوں کیا اس نے؟ ہماری 1200 سالہ فقاہت اس پر ہے، سمجھ آ رہی بات؟